بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان معاشروں کی فضا تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جمہوریت کے لیے زیادہ سازگار نہیں رہی۔ جب بھی کوئی تجربہ ہوا اس کے نتائج جمہوری سے زیادہ غیر جمہوری نکلے۔ اگر کسی مسلمان معاشرے نے جمہوری ہونے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ آخر میں جا کے مغربی اقدار اور ویلیوز کا غلبہ ہو گیا۔ اگر اس نے اسلامی ہونے کی کوشش کی تو آخر میں جا کے کہیں بادشاہت اور کہیں پاپائیت میں بدل گیا۔ مسلمان معاشرے جمہوریت کے لیے کیوں سازگار نہیں رہے؟ کیا اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ خود اسلام کی تعلیمات جمہوری فلسفے سے ہم آہنگ نہیں ہیں؟ یا اس کا سبب یہ ہے کہ خود تہذیبی اور عصری حالات ایسے رہے ہیں جنہوں نے معاشرے کے سماج کے دیگر مسائل پر اثر ڈالا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیاست کو، ان کی اجتماعی معاملات کو بھی متاثر کیا؟ الف کے پچھلے پروگرام میں ہم نے جمہوریت اور اسلام کے اسی باہمی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اپنے ملک کے ممتاز صاحبان علم کی مدد سے، اور اس نوعیت کے سوالات کو ہم زیر بحث لائے تھے کہ جمہوریت اپنی جوہر میں کیا ہے اور اسلام کے سیاسی تعلیمات اپنی حقیقت میں کیا ہیں، اور دونوں میں کس نوعیت کی تطبیق ممکن ہو سکتی ہے۔ اسی سلسلہ گفتگو کو ہم آج بھی جاری رکھیں گے اور وہی صاحبان علم آج اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ ہمارے مہمان ڈاکٹر لال خان صاحب، آپ بھی ایک اسکالر ہیں کہ امرت فلسفے پر آپ کی گہری نظر ہے اور اجتماعیت سے متعلقہ افکار آپ کی تحقیق کا خصوصی موضوع رہے ہیں اور آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دو باتیں ڈاکٹر لال خان صاحب انہوں نے کی، ڈاکٹر صاحب نے کہ ارتکاز دولت نہیں چاہتا مذہب، اسلام بھی نہیں چاہتا، اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک جس طرح کے ایک ریپرزینٹیو ڈیموکریسی ہوتی ہے، کچھ نمائندے ہوتے ہیں، وہ تو سوشلسٹ معاشروں میں بھی نہیں ہوتے۔ مارکس نے اگرچہ پرولتاریوں کی امریت کی بات کی تھی لیکن وہ اس میں ہوتے نہیں ہیں، عملاً نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ایک مذہب کی ریاست یا اسلامی ریاست سے قرب ہے سوشلزم کا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، ارتکاز دولت کے پہلو سے اور ریپرزینٹیو ڈیموکریسی کے پہلو سے؟ پہلے تو یہ کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسلام اپنے وقت میں ایک ریولوشن تھا اور آبویسلی اس میں ایک اکنامک فیکٹر تھا، کوئی ریولوشن اکنامکس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور لیکن وہ ایک سلیوری کی ٹرانزیشن تھی ٹورڈز مرکنٹائل کیپٹل اس وقت کے حالات جو تھے۔ لیکن دوسری طرف میرے نزدیک جمہوریت کسی نظریے کا نام نہیں ہے، اٹس ناٹ این آئیڈیالوجی۔ ڈیموکریسی از ناٹ این آئیڈیالوجی، اٹ کین بی اسلامک ڈیموکریسی، اٹ کین بی سوشلسٹ ڈیموکریسی، اٹ کین بی کیپٹلسٹ ڈیموکریسی۔ آئیڈیالوجیز کیا ہے؟ آئیڈیالوجی تھیوکریسی ہے، آئیڈیالوجی کیپٹلزم ہے، آئیڈیالوجی فیوڈلزم ہے، اور آئیڈیالوجی سوشلزم یا ریولوشنری مارکسزم۔ اسلام بھی ہے؟ اسلام از اے پارٹ آف تھیوکریٹک، میں نے تھیوکریسی کا نام لیا ہے؟ No, I contradicted. Well, anyway, you can. اب اس میں یہ ہے کہ ڈیموکریسی ایک میتھڈالوجی ہے کسی بھی آئیڈیالوجی کی گورننس کے لیے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کی جو فاؤنڈیشن ہے اس میں کتنے لوگوں کو اس سسٹم میں جو فنڈامنٹل بینیفٹس ہیں، زندہ رہنے کی ضروریات ہے، وہ میسر ہے یا نہیں، اور جتنی وہ چیزیں میسر ہوں گی اتنا ان کا پولیٹیکل رائٹ، اتنا ان کا پولیٹیکل سے، اور ان کا اتنا پولیٹیکل جو ایکسپریشن ہے وہ بڑھے گا۔ اس لیے ڈیموکریسی کو آئیڈیالوجی کہنا بالکل غلط ہے، یہ ایک مفروض ہے۔ وہ صرف سرمایہ داری کو چھپانے کے لیے وہ کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت، وہ جمہوریت نہیں ہے۔ اب وینزویلا میں 7 سال میں 8 بار شاویز کا الیکشن، اس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ 1998 by 53%, then by 63%, and then by 73%. کہتے ہیں ڈکٹیٹر۔ وائی از اے ڈکٹیٹر؟ اس لیے ڈکٹیٹر ہے کہ وہ امریکی سامراج کی جو استحصال ہے، جو ایگزون ہے، جو شیورون ہے، جو آکسیڈنٹل ہے، اس کو نیشنلائز کیا اس نے پہلی بار اسپینش کیپٹل پہ ہاتھ ڈالا، اس پہ بینکو ڈی وینزویلا جو اسپین کی سب سے بڑا بینک ہے اس کو نیشنلائز کیا، اینڈ ہی از کالنگ فار اے 21st century socialism اینڈ از موونگ ٹورڈز اٹ، لیکن اٹس اے ڈیموکریٹک پروسیس۔ اب وہاں پر جمی کارٹر انسٹیٹیوٹ کے لوگ جاتے ہیں، یو این او کے لوگ جاتے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں، نو بڈی ہیز ایور سیڈ کہ دے ور رگڈ الیکشنز۔ اب جہاں تک سوشلزم کا تعلق ہے اور جمہوریت کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس کو سب سے خوبصورتی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فاؤنڈنگ ڈاکومنٹس ہیں 1967 کے ان میں بیان کیا گیا۔ عوان صاحب کو شاید پتا ہوگا، پیپلز پارٹی کے لیڈر ہے یہ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں پہلے تو لکھا ہوا ہے کہ یہاں اسلام کا اور مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسلمان کا مسلمان استحصال کر رہا ہے، اس لیے یہاں پر مذہب کا مسئلہ اس استحصال میں نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی مذہب کے لوگ استحصال کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس
بنیادی جو تاسیسی دستاویز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کے صفحہ نمبر 17 پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس جمہوریت کو تسلیم نہیں کرتے جس میں سماجی انصاف نہ ہو، اور اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک سوشلسٹ معاشرے میں جمہوریت کو ایک حقیقی روپ میں دیکھ سکتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو 73 کے آئین کا میں شامل کر دیا نہیں، مطلب دیکھیں نا پیپلز پارٹی کی میک اکاؤنٹ کی بہت طویل بات ہوگی تو پھر مطلب یہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اپنے بنیادی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہم ڈاکٹر صاحب کو شریک کر لیتے ہیں لیکن بات کی یہ ریالٹیز ہیں، ان کو ہسٹری اس کو ڈیفائن کی. جو سوشلزم اور کمیونزم تھا اسینشلی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک ری ایکشن تھا. لیکن مجھے دلچسپی آپ کی اس بات سے ہے کہ اب تک اسلامی دنیا میں اتنے ملک ہیں، 50 سے زیادہ ملک ہیں، کیوں جمہوری نظام رائج نہیں ہو سکا؟ اس کے کیا اسباب تھے؟ خاص طور پہ پاکستان میں جس میں ٹریڈیشن موجود تھی، چھوٹی موٹی آغاز اور ابتدائی قسم کے ادارے بنا کے گئے تھے انگریز، اور جن سے ہم الگ ہوئے وہ اس کے باوجود کہ ان کے مسائل ہم سے بہت زیادہ تھے. کہ ظالم اور مظلوم کے دو طبقات ایڈمیٹڈلی ہمیشہ موجود رہے ہیں، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. غربت اور امارت یہ دو علیحدہ علیحدہ جزیرے ہیں. سوال یہ کہ کیا کوئی ایسا نظام بھی ہے جو ان جزیروں کے درمیان اس خلیج کو اور یہ جو دو انتہائیں ان کے درمیان کوئی ایکسپٹیبل پوائنٹ لا سکتا ہے؟ مائی پوائنٹ آف ویو فرملی وچ آئی ریپیٹ ریسپیکٹفلی از آف کورس جو اسلام کا سسٹم آف گورننس ہے کسی کو اور اگر پسند ہو نہ ہو اس بات سے بہت قریب ہے کہ جہاں معاشی مساوات بھی ہو سکتی ہے اور جس کا ذکر کیا گیا ایگزیکٹلی ویلفیئر اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں 2-3 کافی پوائنٹس بنائے اور اچھے امپورٹنٹ پوائنٹس بنائے ہیں عوان صاحب نے لیکن میں ان کو صرف ایک پوائنٹ پہ، ایک تو انہوں نے جو کہا کہ ہمیں مصالحت کی طرف بڑھنا چاہیے، کوئی ایسا ہو جو امارت اور غربت کے جزیروں کے درمیان پل بن دے. تو اس پر ایک تقی میر کا شعر عرض ہے کہ دلی کے نہ میر زادوں سے نہ ملا کر ہے میر، انہی کی دولت سے ہم غریب ہوئے ہم. تو بیسیکلی کوشچن یہ ہے کہ امارت غربت کی وجہ سے ہے اور غربت امارت کی وجہ سے، یہ کنٹرڈکشن ریزالو نہیں ہو سکتا. اب اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ ہے 1967 نومبر کا، اسے بہت واضح لکھا گیا. اس شروع ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو آف دا پارٹیز پالیسی از اٹینمنٹ آف اے کلاس لیس سوسائٹی which is only possible through socialism in our time. کہ پارٹی کی اس سے بلند ہو کے بات کرنا میں ادھر ہی نظریاتی بحث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مطلب مارکس کو یا لینن کو یا ٹروٹسکی یا ٹیڈ گرانٹ کو کوٹ نہیں کر رہا، میں صرف میر صاحب کو کوٹ کیا. میر تقی میر کو فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایک برج بننے کی صلاحیت ایسے سسٹم کی تلاش ہے، وہ ہونا چاہیے. اس پہ آپ کا کیا اعتراض؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان امیر صرف استحصال کے ذریعے بن سکتا ہے اور وہ غریب کی محنت کا استحصال نہیں کرے گا تو سرپلس کریٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام سرپلس لیبر سے کریٹ ہوتا ہے اور وہ سرپلس کی ایکومولیشن جو ہے وہ ویلتھ کو کریٹ کرتی ہے اور ویلتھ کی اونرشپ کیپٹلزم میں ہوتی ہے. اور اس لیے آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، اس کو جمہوریت چرغا بنا لیں، اس کو امریت کا چوغا پہنا لیں، بیسیکلی وہ ایکسپلائٹیشن رہے گی. جو برج بنانے کا تصور ہے یہ ایک یوٹیلیٹرین، یہ ایک یوٹوپیا ہے بنیادی طور پر اور اس کی کوئی حقیقت اور نہیں. یہ بھٹو صاحب نے آخری بار اپنی کتاب میں لکھا ہے If I'm Assassinated میں کہ I am suffering through this ordeal because I tried to create a harmonious bridge between irreconcilable class interests and my fate shows that class collaboration is impossible, class contradiction is irreconcilable, and in the coming period only one class will win over the other. یہ پیپلز پارٹی کا بنیادی منشور ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تصنیف ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت عوان صاحب سمیت اگر اپنے بنیادی پروگرام سے انحراف کر جائے تو اس کا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پیپلز پارٹی کی ایسنس یہ ہے اور وہ جو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. برج وچ کوئی نہیں ہوتا، اصل میں تو وہ استحصالی معاشرہ ختم کرنا ہوگا اور وہ سوشلسٹ معاشرے کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ غصہ ہے، آرگیومنٹ نہیں ہے.